لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. محترم سامعین حضرات، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ احباب نے مجھ سے قبل مساجد کی فضیلت، پھر شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا، الفت کرنا، پیار کرنا اور ان کے لیے دعائے رحمت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بھی انسان نے ایمان کی حالت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی اور پھر اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسا انسان جنتی ہے. اور جب بعد وقت ہمارے ان اسلاف کے بارے جو قرآن کو بیان کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے منتقل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان درازی کرے گا، ایسا انسان خود دائرہ اسلام سے خارج. اس سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی آیات سنی قاری مدثر صاحب کی زبانی، جن کے اندر عقیدہ توحید تھا. تو محترم بھائیو، اب انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ کیسا اخلاق، وہ کیسی سیرت، وہ کیسی زندگی جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. اور وہی اخلاق ہے جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسا ہیں. تو بھائیوں، ہماری ماں نے صرف ایک جملے کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر دیا ہے. اور مزے کی بات ہے، نقطہ یاد رہے کہ ایک انسان کو جتنا اس کی بیوی جانتی ہے کوئی دوسرا اتنا نہیں جانتا. جو اس کے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، باہر کے معاملات ہوتے ہیں، دینی معاملات ہوں، شرعی معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، انسان کے اخلاق کی بات ہو، جتنا گھر والے جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہو، ایک ہی جملے میں جواب دیا، کان خلقہ القرآن، قرآن سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو، پورے کا پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں رب رحمان نے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر گزرے، اور جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اور محترم بھائی، یہی اخلاق ہے. صرف یہ نہیں بندہ صوفی بن سکے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر بہت بہترین اخلاق، نہ فیملی میں جائے، نہ رشتے داروں کے پاس جائے، نہ بازاروں میں جائے، نہ لڑائی جھگڑے ہوں، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کے پورے دین اسلام پہ عمل کرنا، دین اسلام کو سمجھنا. اور رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین مومن، مومنوں کے درجات ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پھر مسلمانوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو مومن ہیں، مومنوں کا دائرہ بہت تھوڑا ہے، اور پھر مومنین کا بھی درجات مختلف ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان سے بڑھ کر انبیاء اور رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین انسان وہ ہے جس انسان کا اخلاق عمدہ ہے، اخلاق اچھا ہے۔ تو محترم بھائیو، جیسا میں نے عرض کیا کہ اخلاق کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، تو صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس اخلاق میں سے، اور وہ آپ نے حضرت قاری صاحب کے درس میں تھوڑا سا سنا بھی ہے کہ مساجد کا ادب و احترام، اور حقیقی بات ہے لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس آداب نہیں، ادب نہیں، اور ہم اپنی کمزوری محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے ان ممبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کے ہاں بھی کمزوری ہے، خود بھی اس میں کم ہے، اور پھر آگے عوام الناس کو، اپنے مقتدیوں کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ رب العالمین کا کیا عدب ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ رب العالمین شکوہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ یہ انسانوں نے رب العالمین کا قدر نہیں کی، احترام نہیں کی۔ اللہ رب العالمین کا قدر ہے، اللہ رب العالمین کا ادب کرنا ہے، انبیاء اور رسولوں کا ادب احترام ہے، قرآن مجید کا ادب احترام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام ہے، مساجد کا ادب احترام ہے، علماء کا ادب احترام ہے، اساتذہ کا ادب احترام ہے، اور پھر بزرگوں کا ادب احترام ہے، والدین کا ادب احترام ہے، بچوں کا بھی ادب احترام ہے۔ ہاں محترم بھائیو، ہم بات کو آگے چلاتے ہیں، یہ ادب احترام ہے تو محترم بھائیو انسان اس دین کو سیکھ سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس ادب نہیں، احترام نہیں، تو ایسا انسان دین نہیں سیکھ سکتا، اور اسی ادب و احترام کو علماء نے ثلثی الدین کہ دین کے 3 حصے اس ادب پہ مشتمل ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو اور اللہ کی جنت کے وارث بنا لو، اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے نماز پڑھیں گے جہنم سے بچیں، عقیدہ درست ہوگا جہنم سے بچیں گے، نوافل ادا کریں گے جہنم سے بچیں گے، سچا خیرات دیں گے جنت کے وارث بنیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے جنت کے وارث بنیں گے۔ تو آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ ہم نے تو یہی سمجھا ہے، الآداب الشرعیہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عذبوہم وعلموہم، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، فرماتے ہیں عذبوہم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولادوں کو ادب سکھاؤ، پھر علم سکھاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔
سمجھائیے بات، خود بھی باادب بننا ہے، اپنی اولادوں کو بھی اپنے شاگردوں کو بھی ادب سکھانا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا اللہ رب العالمین فرشتے، انبیاء، رسول، قرآن، احادیث کی کتابیں، حتیٰ کہ اگر آپ محدثین کی کتابوں کو اٹھائے نا، ابن الجماع نے رحمہ اللہ کتاب لکھی ہے اس آداب کے اوپر، اور اتنا لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کا بھی ادب کرے، اپنا آپ کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور پھر جس مدرسے میں پڑھتا ہے، جہاں پہ بیٹھ کر علم کو حاصل کرتا ہے، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے، جس کاپی پہ لکھا جاتا ہے اس کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے، جس کلاس میں بیٹھ کر جن ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، علموہم وعلموہم، پہلے ادب سیکھو بعد میں علم کو حاصل کرو، پھر اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ۔ کیسا آداب؟ ابن سیرین رحمہ اللہ کا نام سنا ہوا ہے نا؟ امام بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع الاخلاق الراوی کتاب لکھی ہے، جس میں ابن سیرین عظیم تابعی، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، فرماتے ہیں، کافی میں بات کر رہا ہوں آج سے 1350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1350 سال قبل کی۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین كانوا يتعلمون الهدي، ادب کو اس طرح سیکھا کرتے تھے، احترام کو اس طرح حاصل کیا کرتے تھے، كما يتعلمون العلم، جس طرح علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھائی؟ کہ جس طرح علم کو حاصل کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، حدیث کو یاد کیا جاتا ہے، گرامر کو یاد کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، اسی طرح آداب پہ محنت کی جاتی ہے۔ اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا نام سنا ہے ہم؟ ابن مبارک رحمہ اللہ، کیسے علم، کیسے ادب؟ فرماتے ہیں طلبت 30 سنة ادبا وطلبت 20 سنة علما، میں نے پہلے ادب سیکھا، علم سے پہلے کیا سیکھا؟ ادب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابن مبارک رحمہ اللہ، اور قیامت تک امام ابن مبارک رحمہ اللہ کا نام لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا، لوگوں کی زبانوں پہ رہے گا، اور دعائے مغفرت ہوتی رہے گی۔ توجہ میری طرف آئی تو کیا فرماتے ہیں؟ طلبت الادب 30 سنة، علم کو حاصل کرنے سے پہلے 30 سال، کتنے؟ 30 سال میں نے ادب کو حاصل کیا ہے، احترام کیسے کرنا ہے، اپنے اساتذہ کا، مساجد کا، اللہ کے گھروں کا، علماء کا، اساتذہ کا، بزرگوں کا، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، آداب، کتنے؟ 30 سال۔ اور علم کتنا دیر آپ نے سیکھے؟ ہم تو آپ کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وطلبت العلم 20 سنة، اور علم میں نے صرف 20 سال سیکھا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ 50 سال نکلے ہیں اللہ کے راستے میں، اور علم کو حاصل کرنے سے پہلے 30 سال لگائے ہیں ادب سیکھنے پہ، اور پھر 20 سال علم کو حاصل کیا وقت کے امام پر۔ امام غزالی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا ينال العلم الا بالتواضع، اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا
عاجزی اور انکساری ہوگی تو علم آئے گا، ورنہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علامہ خاضمی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من تعزى منه استاذه اور استاذه، ایسا انسان کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اشاروں سے، جس کی باتوں سے اس کے استاد کو تکلیف پہنچی، تو ایسے انسان علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر علم حاصل کر بھی لے گا فلا ينتفع به الا قليلا، استاد کی گستاخی کرتے ہوئے، عالم دین کی گستاخی کرتے ہوئے، خطیب اور امام کی گستاخی کرتے ہوئے اگر کچھ علم حاصل کر بھی لے گا تو اس سے اس کو کما حق کو فائدہ نہیں ہوگا۔ امام زرنوجی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مَنْ تَعَلَّمَكَ حَرْفًا فِي الدِّينِ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَهُوَ أَبُوكَ۔ توجہ سے سننا، ہم یہ صرف نہ سمجھیں کہ یہ صرف جو علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے۔ علامہ زرنوجی نے خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر مسلمان وہ طالب علم ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مَنْ عَلَّمَكَ حَرْفًا مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَبُوكَ۔ اس دین کے اندر جس بھی انسان نے، اس دین اسلام میں جس بھی انسان نے تجھے کوئی ایک حرف دکھا دیا، ایک حرف، حرف کتنا ہوتا ہے؟ الف لام میم ایک حرف ہے، تین حرف ہے الف لام میم، یعنی کہ دوسرے معنوں میں جس انسان نے تجھے صرف الف دکھا دیا، کیا الف، جس انسان نے تجھے صرف اور صرف الف دکھا دیا، پھر دین، شرط یہ ہے کہ وہ علم دین کا علم۔ اور یاد رہے، یہاں پہ میں زیادہ بات کرنے لگا ہوں، ہم نے سمجھا ہوگا نا یہ ہمارے اسکول اور کالج وغیرہ یونیورسٹیوں میں لکھا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل علم کو حاصل کرنا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین انسان وہ ہے جو علم کو سیکھتا ہے، علم کو سکھاتا ہے۔ اطلب العلم موضوع بیت ہے، علم کو سیکھو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ اور اسی طرح فریضۃ العلم، العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کما قال علیہ السلام کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہ آیات اور حدیث ہیں جو اسکولوں کالج کی دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں، اور تاثر کیا دیا جاتا ہے کہ ہم علم کو سکھانے والے، کیا کہتے ہیں کہ ہم علم کو سکھانے والے ہیں۔ تو محترم بھائیو، وہ علم نہیں ہے، اصلی علوم علم نہیں ہے، اصلی فنون علم نہیں۔ علم کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سواہما فنون۔ علم نام ہے اللہ کی کتاب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کچھ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے فنون، حتیٰ کہ یہ علماء نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، بلاغہ پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، دیگر چیزیں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی علم نہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ فنون ہے۔ علم ہے تو صرف اور صرف قرآن کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام۔ تو میں بات کر رہا تھا امام زرنوجی رحمہ اللہ کی، فرماتے ہیں جس انسان نے تجھے ایک حرف دکھایا، دوسرے معنوں کے اندر الف دکھا دیا، با دکھا دیا، وہ دین کا وہ ہو، تو فرمایا فہو ابوک، دین اسلام میں وہ تیرا باپ ہے۔
کیا ہے؟ باپ ہے۔ جس طرح انسان اپنے باپ کا، اپنی ماں کا ادب احترام کرتا ہے، اسی طرح ہر اس انسان کا ادب و احترام کرنا چاہیے جس انسان سے انسان کم از کم ایک حرف سیکھ۔ ادب و احترام ہوگا تو پھر ہمارے ہم برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ میں، پھر میں علم کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولادوں کو ادب و احترام سکھائیں۔ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اساتذہ سے پہلے والدین کی، خصوصاً ماں کی یہ ذمہ داری ہے، جس کی میں دلیل کیا دینا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا نام سنا ہوا ہے نا؟ امام مالک رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام، اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ۔ کیسا ادب و احترام تھا؟ آپ ان کی سیرت سنی ہوئی ہے، واقعہ سنتے رہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب درس حدیث دینے کے لیے آتے بہترین کپڑے پہنتے، بہترین پگڑی پہنتے، بہترین خوشبو لگاتے، اور پھر آ کر درس حدیث کے لیے اپنی مسند سے بیٹھا کرتے۔ یہ کیوں تھا؟ کیسے؟ خود فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، انا صبی، میں چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا، ابھی پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہوا تھا، عمر چھوٹی تھی۔ میری بات تو سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ کانت امی تلبسنی وتعممنی، میری ماں مجھے اچھے کپڑے پہناتی، میرے سر کے اوپر وہ ماں پگڑی باندھتی، اور پھر امام ربیہ رحمہ اللہ کی مجلس میں لے آتی اور کیا ارشاد فرماتی، یا ولدی یا بنی، اے میرے بیٹے، ان کی مجلس ربیہ، امام ربیہ کی مجلس میں آ کر بیٹھے، ان کے حلقے میں آ کر بیٹھے، ان کے درس میں آ کر حاضر ہو، کیا کہتی؟ امام ربیہ کے ادب و احترام کو سیکھو، امام ربیہ کے اخلاق کو سیکھو، کس طرح وہ حدیث کا ادب احترام کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا احترام کرتے ہیں۔ فرماتے میری ماں کہتی تھی کہ پہلے ادب سیکھو امام ربیہ سے، بعد میں علم کو سیکھ لے۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیں پہلے آداب سکھانے ہیں، بعد میں علم۔ جس طرح آپ نے سنا تھا نا، ابن مبارک رحمہ اللہ نے 30 سال ادب سیکھا، بعد میں 20 سال علم کو حاصل کیا۔ محترم بھائیو، فرشتوں کے سردار ہوں، جبریل امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، حالانکہ سال شکرت کا معاملہ نہیں ہے، جبریل آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی بیان کرتے تھے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم، ایک دن اطلع علینا رجل، ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے، ابھی اتفاق میں مسجد میں آنے کے لیے، درس سننے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے آداب سکھا رہے ہیں جبریل امین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو۔ کیا آداب ہے؟ فرماتے ہیں اطلع علینا رجل
شدید ثیاب الشعر، شدید بیاض الشعر، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سر کے بال بھی بالکل کالے ہیں. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. حالت ایسی ہے کہ سر کے اندر میل کچیل بھی نہیں ہے اور کپڑے بھی بالکل پاک صاف ہیں. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ایک اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے کون ہے. یعنی کہ وہ مسافر بھی نہیں ہے اور یہاں کا مدینے کا باسی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے علم کو حاصل کرنے والے ایک طالب علم کا انداز. کپڑے بھی صاف ہو، حلیہ بھی اچھا ہو. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اسی حالت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو زانو ہوتا ہے. ووضع كفيه على فخذيه، ادب و احترام کا عالم یہ ہے کہ جس طرح ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں کے اوپر رکھ دیتا ہے. ہمارے فرشتوں کا سردار ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اگر تم نے کسی عالم دین سے اپنے استاد سے سوال کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے. پھر آ کر ایک لمبی حدیث ہے، لمبا سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانی کے بارے میں، جو حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے. تو محترم بھائیوں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اخلاق، اور اس کے بعد تابعین کا، محدثین کا اخلاق. آخری بات کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے یا ڈاچی پہ بیٹھے سفر کر رہے ہیں. سامنے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. جانتے ہیں کون ابن عباس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا بھی علم دے دے، قرآن کی تفسیر کا بھی علم دے دے. یا اللہ اس کو فقہ علم عطا فرما اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسا قرآن کا علم دیا کہ تفسیر کے اندر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ جاتا کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کا یہ مقصد ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام خاموش ہوئے. لیکن کیا دیکھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عام ایک صحابی ہیں، سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں. ابن عباس اتنا ادب احترام ہے، اہل بیت میں شمار ہے، صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں. آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابی کی اس ڈاچی کی مہار کو پکڑ لیتے ہیں، لگاموں کو پکڑ لیتے ہیں اور آگے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ابی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. عبداللہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اتنا آپ کا مقام ہے. کیا جواب دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ؟ ہاکذا امرنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء کا، اپنے بزرگوں کا ادب احترام کریں. تو محترم بھائیو، آج سے ہم تہیہ کر لیں کہ جس بھی انسان سے ہم نے کچھ سیکھ لیا وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو،
ہم نے اس کا ادب احترام کرنا ہے جس طرح ہم اپنے والدین کا ادب احترام کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح پوری کی پوری شریعت کے اندر، یہ ہمارے دین اسلام کے اندر، یہ ہمارے برادری کے اندر، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم سے بڑا ہے، اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین کی ذات کا ادب احترام ہے، انبیاء کا ادب احترام ہے، آسمانی کتابوں کا ادب احترام ہے، اور محترم بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ادب احترام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب احترام ہے. یہ ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ادب احترام کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے.